आज की hadith, leafy green plant, flower. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندار حدثنا شعبة عن أبي إمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں دے دی جائے تو کیا تم ان کے بدلے میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا، آخر شرک ہی کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں دے دی جائے تو کیا تم ان کے بدلے میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا، آخر شرک ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیہ میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی سہل چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا اور نہ مانا، آخر شرک ہی کیا۔ The messenger of Allah said, on the day of resurrection, Allah will ask the one with the least punishment in hell, if you possessed all that is on the earth, would you offer it as ransom to free yourself from this punishment? He will reply, yes. Allah will say, I had asked you for something much easier than this while you were in the loins of Adam, peace be upon him. Do not associate anything with me, but you refused and committed shirk, polytheism. وضاحت اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم لازمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ نیک کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہی جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ روز آخرت اگر وہ شخص دنیا کے برابر سنہرے جواہرات و بیش قیمتی چیزیں دے کر بھی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا۔ صحیح بخاری جلد اجت کتاب الرقاق ان تختگ حدیث نمبر 6557 ورلڈ نمبر شدرابیہ۔